إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال تعالى في مقام آخر وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لَكُمْ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين علیہن من جلابیبہن۔ ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والی انگنت و بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ بہت ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ نعمت اسلام سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، گفتگو چل رہی تھی سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ گزشتہ جمعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آئی تھیں۔ ابتدائی زندگی، ابتدائی حالات،
آپ کا اسلام قبول کرنا، آپ کا ہجرت کرنا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کا دوسرا پارٹ ہے۔ آج بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر۔ آپ نے اتنی باتیں جان لی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی کیسے تھی، اسلام سے قبل آپ کی زندگی کیسے تھی، پھر آپ نے کیسے اسلام قبول کیا، پھر آپ نے ہجرت کیسے کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ جب بولا جائے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کے نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام کا نام لے کر کے آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے ایک مجلس میں جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی تھی ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے کہہ دیا کہ عمر تم جنتی ہو، یہ سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا ذکر کر رہے تھے اپنے صحابہ کرام کے سامنے۔ آپ کا معمول تھا نماز فجر کے بعد آپ بیٹھ جاتے، صحابہ آپ کے سامنے بیٹھتے، اپنے خواب بیان کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھلایا، میں جنت کا سیر کر رہا تھا۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اور اس محل میں نے دیکھا کہ اس جنت کے محل کے کنارے میں خاتون ہے، ایک دوشیزہ ہے جو وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کس کا محل ہے؟ بڑا خوبصورت محل تھا، عالیشان محل تھا۔ کہا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے، جنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا دل میں خیال آیا کہ میں جا کر کے دیکھوں کہ عمر کا محل کیسا ہے، لیکن عمر کی غیرت یاد آ گئی مجھے، عمر کی غیرت، ان کی حیا یاد آ گئی۔ میں اندر داخل نہیں ہوا، میں لوٹ کر کے چلا آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غیرت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو اتنا خیال تھا میری غیرت کے حوالے سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی، یہ خوشخبری دی، حدیث کے الفاظ فبکا عمر، رونے لگے۔ یہ خوشخبری سن کر کے، یہ بشارت سن کر کے رونے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یہ ایسی شخصیت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر زمین کے اوپر جنت کی بشارت دی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے پیار کرتے تھے. حقیقی طور پر زبانی دعویٰ نہیں تھا، حقیقی طور پر نبی کے خلاف کوئی بات آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے آپ کی تلوار بے نیام ہو جاتی تھی. صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر تھے. عبداللہ ابن حشام کہتے ہیں کہ حضرت عمر نبی کے ساتھ تھے، اور نبی بھی حضرت عمر سے کتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے اور ہاتھ کو تھامتے ہوئے چل رہے ہیں راستے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں، تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عمر، ابھی ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوا ہے. عمر جیسی شخصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو رہے ہیں، کہتے ہیں عمر ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. جب تک دنیا کے اندر تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی بات ہے تو میری جان بھی حاضر ہے. میں اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے میں پیار کرتا ہوں. میں آپ کے خاطر میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، اپنی جان کو نشاور کر دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب بات بن گئی، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، مرتبہ دیکھیے، آگے دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے نقل کیا، لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتا. لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا دنیا کے اندر نہیں ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا. یہ مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے تھے نا، دل سے یا زبان سے جو کوئی بات کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فطرت کے اندر ایسی بات ڈال دی تھی کہ جو بھی آپ بولتے تھے اپنی زبان سے یا دل سے جو بھی بات کہتے تھے وہ حق کہتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ نے نقل کیا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ ویقول بہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یا دل سے کوئی بات اگر نکلتی تو حق والی بات نکلتی، سچ والی بات نکلتی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران اور ششدر ہو جائیں گے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں. انہیں کافر کہنے والے، ان تک یہ پیغام پہنچا دو. یہ ایسی شخصیت ہیں جن شخصیتوں کے حوالے سے یہ باتیں ہیں. جب وہ کوئی بات کہتے تھے، جب وہ کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے تھے، جب وہ کوئی مشورہ دیتے تھے، رب العالمین آسمان سے آیت نازل کر دیتا تھا، قرآن اتار دیتا تھا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مقامات ایسے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اور مشورہ دیتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا مشورہ اتنا پسند آیا کہ ان کے فیور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، عمر کا مشورہ صحیح ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفضائل کے اندر حدیث نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے، ان کی خواہش تھی یا رسول اللہ آپ نماز پڑھاتے ہیں خانہ کعبہ میں، آپ مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بنا لیجئے، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیجئے، خواہش تھی ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز اپنا مصلی بنا لیں۔ مقام ابراہیم وہ مقام جہاں وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان ہے، جہاں طواف کرنے کے بعد اس جگہ یا اس جگہ کے آس پاس کہیں پر نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، رب نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ پردے کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے عورتوں کو کہیے کہ پردہ کر لیں، اچھا نہیں لگتا، پردہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کے پاس برے لوگ بھی آتے ہیں، پتہ نہیں کس کا نظریہ کیسا ہے، کن کی نظر کیسی ہے، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے پردہ کر لیں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، عرش والے نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، لوگوں سے کہہ دو کہ نبی کی بیویوں سے بات کریں یا نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگیں تو پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ اللہ اکبر، عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن اتر گیا۔ ادھر عمر نے مشورہ دیا، ادھر عرش والے نے قرآن نازل کر دیا، پردے کی آیت نازل کر دی، فرمایا ذالکم اطہر لکم لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے ان کے دلوں کے لیے یہی پاکیزگی کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت پردے کے حوالے سے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں کہ پردہ کر لیں، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں پردہ کر لیں، ونساء المؤمنین تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ کر لیں۔ پردے کی آیت نازل ہوئی، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادر، اپنے اوپر گھونگھٹ ڈال لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، مشورہ دیا، عرش والے کو اتنا پسند آیا کہ حضرت عمر کے فیور میں قرآن کی آیت نازل کر دی۔ جنگ بدر کا موقع آیا، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوئی، 70 مسلمان مارے، 70 کافر جو ہے قید کیے گئے، 70 مارے بھی گئے۔ ان کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ آیا اور انہوں نے مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، حالانکہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمر کی رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ رب العالمین نے پسند کر دیا، حالانکہ دونوں حکم جاری رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کو پسند کیا اور قرآن کی آیت نازل کر دی۔ شراب کی حرمت کے بارے میں آپ اٹھائیے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ شراب بند ہو جائے، شراب حرام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مشورہ دے رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مشورہ دے رہے تھے شراب کے تعلق کہ شراب کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، شراب حرام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر شراب کی حرمت کے تعلق سے قرآن کی آیت نازل کر دی اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنایا کہ اے عمر، جو تم چاہتے تھے کہ شراب حرام ہو جائے، رب نے عرش والے نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے پکار اٹھے، اللہ، ہم شراب سے رک گئے، ہم شراب سے رک گئے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ ایک بڑا عبرتناک واقعہ ہے، بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت دیکھیے اور آپ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے۔ رئیس المنافقین، ایک بہت بڑا منافق تھا مدینہ کے اندر، عبداللہ بن ابی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ عبداللہ بن ابی یہ بہت بڑا منافق تھا اور ان کی منافقت ظاہر ہو گئی تھی، سب جانتے تھے یہ منافقوں کا سردار۔ ان کی موت ہو گئی، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ مسلمان ہے، صحابی رسول ہے، انتقال ہو گیا، نبی کا دشمن ہے، منافق ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کا بیٹا عبداللہ موت کے بعد، ظاہر سی بات ہے، باپ جیسا بھی رہے، باپ کی شفقت ہوتی ہے، باپ سے ایک الگ ہمدردی ہوتی ہے۔ انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ اپنے قمیص کو اتار کے دے دیجئے، میں اپنے بابا کو کفنا دوں گا، شاید آپ کے قمیص سے کفنانے کی وجہ سے میرے بابا کے عذاب کے اندر تکلیف کم ہو جائے، اللہ رب العالمین شاید عذاب کے اندر کچھ تخفیف کر دے، ہلکا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے دشمن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے۔ اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ جا ہٹ جا یہاں سے، وہ میرے خلاف سازشیں کرتا تھا، منافقت کرتا تھا، کافروں سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو، وہ میرا دشمن تھا، میں نہیں دینے والا۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا۔ عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ، قمیص چاہیے، بابا کو کفناؤں گا، شاید آپ کی قمیص کی وجہ سے، آپ کی قمیص کی برکت کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر کچھ تخفیف ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتاری، عبداللہ کے حوالے کر دیا، کفنا دیا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک سوال اور ہے۔ کیا ہوا عبداللہ؟ اب کون سا سوال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بابا کی جنازے کی نماز اگر آپ پڑھا دیں تو میری خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا دشمن، اتنا بڑا منافق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا چوں چرا کہا، جاؤ میں تمہارے بابا کا جنازے کی نماز پڑھا۔ یا رسول اللہ، آپ کے جنازے پڑھانے کی وجہ سے اگر میرے بابا کی مغفرت ہو جائے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ کا کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ جنازہ تیار کرو، میں جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ صف لگ گئے، سب بندی ہو گئی، نبی آگے بڑھ گئے، حضرت عمر صفوں کو چیرتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ رک جائیے، آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اتنی جرأت، اتنی ہمت، نبی کے پاس آ گئے صفوں کو چیرتے ہوئے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، یہ منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اسلام کا دشمن تھا، کافر تھا، کافر کا جنازہ آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ رب العالمین نے مجھے جنازے کی نماز پڑھانے سے منع نہیں کیا، اگر میرے جنازے کی نماز پڑھا دینے سے اگر ان کی بخشش ہو جاتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نقصان ہوگا، کیا بگڑ جائے گا؟ میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ پڑھا دیا جنازہ۔ جنازہ پڑھانے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کی قبر میں نہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ استغفار کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا 70 بار بھی استغفار کی دعا کرے تو ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے جو کافر ہو، جو منافق ہو، جو مشرک ہو، نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ کہا، عمر،
تمہارے مشورے کے مطابق تو اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا قرآن کی آیت، تمہارے فیور میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور کہا 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کرو گے تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ 70 بار سے زائد اگر مغفرت کی وجہ سے ان کی بخشش اگر ہو جائے تو بخشش کرنے کے لیے اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں۔ یہ تھے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، کتنے دور اندیش تھے، کتنے دور اندیش تھے کہ آپ نے پہلے منع کر دیا کہ آپ نہیں پڑھا سکتے۔ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ اور اسی پر بس نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی، صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، حدیث بڑی لمبی ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب راستے سے چلتے تھے تو آپ نے سنا ہوگا شیطان بھی حضرت عمر کے راستے سے ہٹ جاتا تھا، ہٹ جاؤ عمر آ رہا ہے، راستہ بدل لو عمر آ رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، قریش کی عورتیں تھیں، نبی کی بیویاں تھیں، باتیں کر رہی تھیں۔ حضرت عمر نے اجازت مانگی، تشریف لائے دروازے کے اوپر، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ جیسے اندر آئے، جتنی عورتیں تھیں دھڑا دھڑ سب اندر چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہوا رکھے، اللہ رب العالمین آپ کے چہرے کو مسکراتا ہوا رکھے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ عورتیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، قریش کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ابھی تک آپ کے سامنے باتیں کر، یہ دھڑ دھڑا کر کے سب اندر کیوں چلی گئی؟ کہا ڈر سے۔ کس کے ڈر سے؟ یا رسول اللہ کس کے ڈر سے؟ کہا عمر تمہارے ڈر سے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ڈرنا تو آپ سے چاہیے تھا، مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ عورتوں سے مخاطب کرتے ہوئے، عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے حضرت عمر نے کہا اپنی جان کے دشمنوں عورتوں، تم کو تو نبی سے ڈرنا چاہیے، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے ڈر کر کے تم لوگ کیوں بھاگتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بات صحیح ہے۔ عورتوں نے کہا عمر نہیں بڑے سخت ہو تم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم ہیں، تم بڑے سخت ہو، ڈر لگتا ہے تم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا عمر تمہاری شخصیت ایسی ہے، یہ عورتیں کیا، راستے میں شیطان بھی جاتا ہے تو عمر کو دیکھ کر کے راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ بچے کھیلتے تھے تو ماں کے گود میں چلے جاتے تھے، یہ آپ کا رعب تھا، یہ آپ کا دبدبا تھا، بڑے طاقتور تھے، بڑے جرأت مند آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنے طاقتور ہونے کے باوجود کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ میرے بھائی آج اگر ہمارے نوجوان اگر جیم کر لے اور تھوڑا سا اگر باڈی بن جائے تو سامنے سے سینہ تانتے ہوئے گزر جائے گا، سلام نہیں کرے گا، جیم کیا ہوا نا، دکھا رہا ہے، باڈی دکھا رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، قوت ہے تو اپنی طاقت اور قوت کا وہاں استعمال کرتا ہے جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے، انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تو اسلام کے لیے استعمال کیا، قرآن کے لیے استعمال کیا، دین کے لیے استعمال کیا۔ آج ہم اپنی طاقت کا استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ تقویٰ دیکھیے، اتنے طاقتور، اتنے بہادر، اتنے جری ہونے کے باوجود حضرت عمر کہتے ہیں، مورخین نے لکھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے اگر یہ ندا آئے، آسمان سے اگر پکار آئے، لو نادا مناد من السماء، آسمان سے اگر ایک پکارنے والا پکار کر کے اگر کہے کہ سنو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے جنت میں سوائے ایک کے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، باقی سارے آدمی جنت میں جائیں گے، تو میں سمجھوں گا کہ عمر جہنم کے اندر جائے گا، باقی سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ تقویٰ تھا، جنت کی بشارت مل چکی ہے،
اتنی فضیلت، اتنا شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، لیکن کہتے ہیں کہ اگر آسمان والا یہ اعلان کرے کہ سب کے سب جنتی ایک جہنمی، تو میں سمجھوں گا کہیں میں تو جہنمی نہیں ہوں، کہیں میں تو جہنمی نہیں ہوں۔ لیکن دوسری طرف امید بھی ہے، کہتے ہیں کہ آسمان والا اگر یہ اعلان کر دے، آسمان کی جانب سے یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جہنمی ایک جنتی، تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ الرحمن میں جنت کے اندر جاؤں گا۔ یہ بھی امید رہتی تھی۔ تو ایک طرف امید بھی ہونی چاہیے، دوسری طرف خوف بھی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی ایسا کہ قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے، سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں، عذاب کی جب آیت پڑھتے تھے جس میں جہنم کا عذاب، آخرت کا عذاب کا ذکر ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پر پہنچتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، اللہ رب العالمین کا عذاب، سخت عذاب واقع ہونے والا ہے۔ جب اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگتے ہیں، عذاب کے بارے میں سوچ کر کے، آخرت کے بارے میں سوچ کر کے زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ اتنے روئے کہ بیمار ہو گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آنے لگے، دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ عمر کو کیا ہو گیا، یعنی اتنے روتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی بات محدثین نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کو یاد کر کے اتنے روتے تھے کہ کان وجہی خطان اسودان من البکاء، یہ آنکھ کے نیچے جو تھوڑا سا گڈھا ہوتا ہے، یہ دونوں آنکھ کے نیچے کالے نشان پڑ گئے تھے، کالے دھبے پڑ گئے تھے، روتے روتے آنسو کی وجہ سے، اتنے روتے تھے۔ تقوی، آخرت کے خوف سے، جہنم کے عذاب سے ڈر کر کے، خوف کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے روتے روتے ان کی آنکھ کے نیچے نشان پڑ گئے تھے۔ میرے بھائی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، ان کی فضیلت ہے، آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں، مختصر وقت میں سرسری طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اب انشاءاللہ ایک اور قسط بچے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، وہ آپ کی خلافت کے حوالے سے جو ہے بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آخری چند منٹوں میں کچھ عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی جرات کر رہا ہوں، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ آنے والا ہے اور عشرہ ذی الحجہ میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی ذی قعدہ چل رہا ہے، ذی قعدہ کے آخری ایام ہے، ذی قعدہ چل رہا ہے، اور ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ آئے گا، اور ذی الحجہ میں قربانی ہوتی ہے، ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں۔ تو عشرہ ذی الحجہ 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، اور پھر 10 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ان دنوں میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار اور جو مسنون اذکار ہے ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن ہوتا ہے، یعنی قربانی سے 1 دن پہلے اپنے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ قربانی کے 1 دن پہلے 2 سالوں کے گناہ کا کفارہ ہے، 1 سال پہلے 1 سال آئندہ۔ قربانی کا ارادہ جو لوگ رکھتے ہیں، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، چاند کے نکلنے سے پہلے اپنے ناخن، بال، زیر ناف وغیرہ جو ہے وہ چاند دکھنے سے پہلے صاف صفائی کا اہتمام کر لیں۔ ان ایام میں صدقہ کریں، خیرات کریں، اور قربانی کے ایام میں آپ قربانی کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور آج 27 ذی القعدہ ہے، 27، اور کل ہو جائے گا 28، اتوار کو ہو جائے گا 29۔ ممکن ہے کہ اتوار کو چاند نظر آ جائے، یا ممکن ہے اتوار کے بعد سوموار کو بھی، اگر 30 کا چاند ہے تو سوموار کو چاند نظر آ جائے۔ تو 29 کے حساب سے لے کر کے چلیے، 29 قربانی کرنے والے جتنے ہیں، ارادہ جو لوگ قربانی رکھتے ہیں، تو جو لوگ قربانی کا ارادہ نہیں بھی رکھتے ہیں وہ بھی چاہیں تو یہ اہتمام کر سکتے ہیں، ان کو بھی ثواب ملے گا، لیکن ان کے لیے کمپلسری نہیں ہے، ضروری ان کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اتوار کو 29 تاریخ ہے، تو اتوار تک چاند مغرب سے پہلے تک انسان اپنے ناخن کو، اپنے بال کو، اپنے زیر ناف وغیرہ کو صاف کر لے، اور قربانی کرنے سے پہلے تک اس کا اہتمام کرے۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن، بال وغیرہ وہ کاٹ لے۔ اگر اتوار کو چاند نہیں دکھتا ہے، سوموار کو چاند دکھتا ہے، تو آپ سوموار تک جو ہے
آپ ناخن بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ اہم کچھ باتیں تھیں جو اشارہ کر دینا میں نے ضروری سمجھا، کچھ لوگوں کے سوالات بھی تھے، اس لیے ان باتوں کو رکھ دینا میں نے مناسب سمجھا۔ باقی آپ کو جو ہے آئندہ جمعہ ہو سکتا ہے غالباً ایک پمپلیٹ دیا جائے گا، جس پمپلیٹ میں قربانی کے تعلق سے بہت سارے احکام و مسائل ہوں گے جو اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اسے لے لیں گے اور اس کو پڑھ کر کے آپ جو ہے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔